بظاہر براہ راست خطاب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان ربک لبالمرصاد، اے میرے محبوب پیغمبر تیرا رب گھات میں ہے، تیرا رب گھات میں ہے، لبالمرصاد۔ گھات مراد کیا ہے؟ ایک آدمی سفر کر رہا ہے اور اس کا دشمن کہیں جنگل میں کہیں اوٹ میں چھپا ہوا ہے کہ جو ہی یہاں سے یہ گزرے گا میں اس پر حملہ کر دوں گا۔ یا یوں سمجھیں کہ آدمی کی اپنے دشمن کی حرکات و سکنات پہ نظر ہے، کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا لینے جا رہا ہے، کیا لے کے آ رہا ہے۔ اس نظر کو گھات کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، اے میرا محبوب پیغمبر تیرا رب گھات میں ہے، یعنی تیرے رب کی نظر اپنی مخلوق پہ برابر ہے کہ میں نے انہیں دنیا میں کس لیے بھیجا تھا اور یہ کیا کر رہے ہیں، آیا جس مقصد کے لیے میں نے پیدا کیا تھا وہ مقصد پورا بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ روزانہ 5-10 منٹ آدمی نکال لیں اور سر جھکا کر سوچ لے کہ میں نے آج کے دن دنیا تو اتنی کمائی ہے لیکن میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آج کے دن میں فرما برداری کتنی کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کتنی کی ہے، اس کا بھی حساب لگانا چاہیے۔ ایک آدمی دکاندار ہے، ملازم ہے، کاروباری آدمی ہے، کاروبار کرتا ہے تو اپنے نفع نقصان کا حساب رکھتا ہے، اس مہینے اتنا نفع ہوا، اس مہینہ میں اتنا نقصان ہوا، تو یہ نقصان جو دنیا کا نقصان ہے یہ تو پورا ہو سکتا ہے، لیکن اگر آخرت کا ہم نقصان کر بیٹھے تو آخرت کا نقصان پورا ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے آدمی کو اپنا یہ بھی محاسبہ کرنا چاہیے، احتساب اپنا کرنا چاہیے کہ آیا آج میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم توڑا تو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی، کسی طریقہ کی میں نے خلاف ورزی تو نہیں کی۔ اگر انسان کو یہ عادت پڑ جائے روزانہ سوچنے کی اور اپنا محاسبہ کرنے کی، زیادہ دن نہیں گزریں گے کہ انسان کا آخرت کے راستے پہ چلنا انسان کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا، گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا اور نیکی کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو بس ہم مومن بن گئے، کلمہ پڑھنے کے ساتھ ایمان تو ہم نے قبول کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ایمان والوں سے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں آ جاؤ، پورے اسلام میں آ جاؤ۔ حالانکہ اسلام کی دعوت تو کافر کو دی جاتی ہے، کافر کو آدمی دعوت دیتا ہے اسلام قبول کر لے، اسلام میں داخل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو سینے کے راز جاننے والی ذات ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ مومن ہے، انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نام لے کر فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ جب تم نے اسلام قبول کر لیا تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بات تمہارے دل دماغ کو اچھی لگے اس پر عمل کر لو اور جو بات تمہیں مشکل نظر آئے تو اس پر عمل کرنا تو چھوڑ دو۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی ہے جھک جانا، جھک جانا کہ مالک نے جو کہہ لیا اس کے سامنے سر جھکا دیا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔
مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے خلیل، میرے راستہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو کسی کو ناحق قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قاتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قاتل الناس جميعا، جس نے ناحق کسی ایک جان کو قتل کیا وہ سمجھے کہ اس نے پورے جہان کو قتل کر ڈالا۔ فکأنما قاتل الناس جميعا، تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک قتل کا سلسلہ شروع کر دیا، پتہ نہیں یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا، کتنے قتل ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ سلسلہ رکے گا۔ تو اب ابراہیم خلیل اللہ سوچ سکتے تھے کہ ایک عام آدمی کو ناحق قتل کر دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ میرا بیٹا ابھی جوان بھی نہیں ہوا، بچہ ہے، کوئی گناہ بھی سرزد نہیں ہوا، کوئی غلطی بھی نہیں ہوئی، تو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ میں کیسے قتل کروں؟ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیوں کروں؟ کوئی وجہ تو سمجھ آنی چاہیے۔ پھر جب بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے، میں نے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے بھی یہ سوال نہیں کیا ابا جان میرا کوئی جرم تو بتاؤ، میرا کوئی قصور تو بتاؤ، مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے کہ آپ باپ ہو کر میرے قتل کرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے؟ نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اعتراض نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا؟ اللہ اے ابا جان، یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جو آرڈر ملا ہے کر گزرو، جہاں تک میرا تعلق ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اسلام کا معنی ہے سر تسلیم خم کر دینا، اسلام کا معنی ہے جھک جانا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اونتے منہ گر لٹا دیا اور ہاتھ میں چھری لے لی۔ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار، ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس پر اللہ نے جو لفظ بولا وہ کیا تھا؟ فلما اسلما، یہ بتانا چاہتا ہوں، فلما اسلما کہ دونوں اسلما اسلام لیا، مطلب کیا؟ فلما اسلما دونوں جھک گئے اللہ کے حکم کے سامنے۔ تو پتہ چلا کہ اسلام کا معنی ہوتا ہے جھک جانا، جھک جانا، فرما برداری کر لینا۔ اب اللہ جو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آ جاؤ۔ مطلب کیا ہے کہ میرے احکامات کے سامنے اپنی گردنیں بلا چون چرا جھکا دو، جھکا دو۔ جس طرح ابراہیم خلیل اللہ کو آرڈر ملا کہ اپنی زوجہ محترمہ اور اپنے اکلوتے بیٹے کو بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی وادی میں چھوڑو یہاں نہ درخت ہو، نہ دانہ ہو، نہ پانی ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ تو خلیل اللہ جب چھوڑ کے آنے لگے، حضرت ہاجرہ نے عرض کیا اے خلیل، کیا اللہ کا آرڈر ہے کہ ہمیں جنگل میں چھوڑ کے چلے جاؤ؟ تو آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر گویا اشارتاً بتا دیا کہ ہاں ہاجرہ یہ اللہ کا آرڈر ہے۔ تو پھر اماں ہاجرہ نے کیا کہا؟ خلیل چلے جاؤ، جو جلیل نار نمرود میں آپ کی حفاظت کر سکتا ہے وہی جلیل جنگل بیابان میں ہماری حفاظت بھی کر سکتا ہے۔